سفر حج میں سب سے پہلے جو آپ کے پاسپورٹ ہے جہاں پر حج کا ویزا لگا ہوا ہے اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں. جس صفحے پر آپ کی تصویر ہوتی ہے اور جہاں آپ کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں. یہ دو صفحے کی دو فوٹو کاپی کروا لیں. ساتھ ساتھ آپ کے ٹکٹ کی کاپی کروا لیں. معلم نے آپ کو اگر یہاں پر کارڈ وغیرہ کچھ دیے ہیں تو اس کی کاپی کروا لیں اور اس کے 2 سیٹ بنا لیں. ایک کاپی کا سیٹ اپنے گھر رکھ دیں اور ایک اپنے اس بیگ میں رکھیں, یعنی آپ کے جو بیلٹ وغیرہ ہے اس کے علاوہ جو بڑا بیگ ہے اس میں رکھ دیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اپنے ان ڈاکیومنٹس کو اسکین کر کے آپ اپنے ان باکس پر اپنے ای میل پر رکھ لیجئے. دنیا میں کہیں بھی آپ کو ان ضروری کاغذات کی ضرورت پڑے گی آپ انٹرنیٹ یوز کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے, کیونکہ جب اگر کسی حاجی کا پاسپورٹ وغیرہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے. اب اگر اس کے پاس اپنے حج ویزا کی کاپی اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی, اپنے معلم کے کارڈ کی فوٹو کاپی ہوگی تو ان کاپیز کی مدد سے اس کو ڈپلیکیٹ ایشو کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھی خاصی پریشانی ہو جائے گی. تو ایک جو وطن میں چھوڑنا ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر بالفرض دوسری کاپی بھی آپ سے وہاں گم ہو گئی, اب آپ اگر وہاں پریشان ہیں تو اپنے وطن میں کسی سمجھدار اسلامی بھائی کو رشتہ دار کو دے جائیں, اس کو فون کریں گے کہ بھائی مجھے یہ کاپیز آپ فلاں جگہ پر ای میل کر دیں یا فیکس کر دیں تو وہ کاپی آپ کو مل جائیں گی. تو یہ چند احتیاطیں آپ کے کاغذات سے متعلق ہیں. اب دوسرا مرحلہ ہے آپ کا بیگ. یاد رکھیں سفر حج میں بیگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت, یوں سمجھ لیجیے اگر اہم ترین چیزیں آپ کی ساتھی بنیں گی تو وہ اس میں ایک بیگ بھی ہوگا جس میں آپ کا سامان ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ حاجی لاکھوں روپے خرچ کرے گا, بیگ پہ خرچ نہیں کرے گا. عموماً لوگ بیگ کسی دوست سے مانگتے ہیں, بیگ دے دو یار حج کر کے واپس دے جاؤں گا. یاد رکھیں جو بیگ ہے نا وہ آپ کا کم از کم 12 جگہ پر اٹھا کے پھینکا جائے گا. یہ آپ ذہن بنا لو کہ کیا یہ والا بیگ جس کو 12 بار اور فل بھرا ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے چھوڑنے کوئی جگہ نہیں ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں. اپنے بیگ کو بہت زیادہ نہ بھریں, ایک اور بیگ بنا لیں. آپ کے پاس عموماً 30 کلو آپ کو لگیج میں یعنی جہاز میں دینے کے لیے اجازت ہوتی ہے, 7-8 کلو آپ اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اول تو اپنے ساتھ اتنا سامان نہ لے جائیں. بہتر یہ ہے کہ بیگ پر تھوڑا خرچ کر لیں. اچھی کوالٹی کا ٹرالی بیگ لیں جو ساتھ چلتا ہے. ٹرالی بیگ ہوتا ہے, ہینڈل بھی ہوتا ہے, اس میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. احرام کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ پہلے تو احرام لیتے ہی وہیں پہن کر, احرام والے سے کہیں میں نے پہن کر چیک کرنا ہے, اس کو پہن کر دیکھیں کہ وہ آپ کو فٹ بھی آتا ہے کہ نہیں. کچھ حاجیوں کا قد لمبا ہوتا ہے, احرام ان کو چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حاجیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے, احرام ان کو بڑا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حاجی بڑے صحت مند ہوتے ہیں, احرام پورا ہی نہیں آتا ان کو. تو آپ اپنی صحت اپنے قد کے مطابق احرام خریدیں, اس کو پہنیں, وہیں کہہ دیں کہ یار یہ چھوٹا ہے بڑا دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں خرید لیں. حاجیوں کے لیے مسئلہ یہ کہ کئی حاجی جس دن ایئرپورٹ جانا ہے, بلکہ کچھ تو ایئرپورٹ ہی پر تھیلی کھولتے ہیں احرام کی, اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں احرام. اب جب وہاں تھیلی کھولی تو پتہ چلا احرام چھوٹا ہے, وہاں تھیلی کھولی تو احرام پتلا ہے, وہاں تھیلی کھولی تو پھٹا ہوا ہے. اب کیا کرے, اب بیچارہ وہی پہن کے چلا جاتا ہے. تو احرام کھول کے وہیں اچھی طرح چیک کریں اور تھوڑا بڑا احرام لیں. خاص طور پہ اوپر کی جو چادر ہے اپنے یہاں سے گھما کر سیدھے ہاتھ پہ واپس اس کا ایک جو سرا ہے وہ آ جائے تاکہ آپ سکون سے نماز وغیرہ پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے. تو تھوڑا بڑا احرام لیں. اور یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے, امیر اہل سنت کا. تجربے سے بھی دیکھا کہ نیچے کاٹن ہو, لٹھا ہو, اوپر تولیہ ہو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے گرمی نہیں لگے گی, آپ ایزیلی فیل کریں گے, اور اوپر چونکہ بار بار وہ سلپ نہیں ہوگا اگر آپ تولیے کا احرام رکھیں گے. اور اگر نیچے بھی تولیہ باندھیں گے تو بہت آپ کو گرمی بھی محسوس ہوگی اور چلنا بھی تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا, موٹا موٹا سا ہو جائے گا. تو نیچے لٹھا اوپر تولیہ. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ 2 احرام لے لیں, ایک لٹھے کا لے لیں, ایک تولیے کا لے لیں. تو آپ کے پاس 2 جوڑی بن جائے گی. ایک یہاں سے جاتے وقت پہن لیجئے گا, ایک انشاءاللہ جب حج کے لیے احرام باندھیں گے وہ پہن لیجئے گا. تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مزید یہ کہ کاٹن جو ہے نیچے جو پہننے والی کاٹن ہے, لٹھا جو ہے تھوڑا سا موٹا لیجئے تاکہ احرام پہنے تو جسم نہ چھلکے. اور ایک اور کام یہ کیجئے کہ احرام لے کر آپ احرام کو گھر میں بھگو دیجئے. سکھانے کے بعد اب اگر آپ احرام پہنیں گے تو وہ مزید سافٹ ہو گیا ہوگا, آپ کو پہننا آسان ہو جائے گا.
پہلے تو احرام باندھنا صحیح سیکھیے. تہبند اگر آپ نے صحیح باندھ لی تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ احرام ایک تو باندھنا سیکھ گئے, اس کے بعد آپ احرام پہن کر اپنے وطن میں, اپنے گھر میں احرام پہن کر کچھ دن گزار لیجئے. یعنی رات کو سونے سے پہلے آپ تہبند باندھ لیں, آپ 5-7 راتیں تہبند میں سوئیں. جب آپ کو اپنے گھر میں سونے کی عادت ہو گئی, استنجا خانے بھی چلے جائیں, اب آپ کو واش روم میں جانے کے لیے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا, پھر اس کو پہن کر گھر میں ہی چل لیجئے, تو اب آپ کو یہ نئی چیز محسوس نہیں ہوگی مکہ مدینے میں. اب وہاں جا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے احرام باندھنے میں بھی شرم آتی ہے, کیسے بندہ ٹھیک کرے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا. عجیب و غریب مخمسے میں آدمی شکار ہوتا ہے کہ یار کوئی کونا تلاش کروں جہاں پہلے تہبند ٹھیک کروں. لیکن جس کو تہبند باندھنا اتنا اچھا آتا ہوگا, جس نے تہبند پہلے ہی وطن میں کئی بار باندھ لی ہوگی, جس نے پہلے ہی 3-4 دن احرام میں گھر میں راتوں میں شام میں گزار لیے ہوں گے, اب اس کو مکہ مدینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی. اب احرام میں خوشبو لگا سکتے ہیں جب تک آپ نے نیت نہیں کی. لیکن پرابلم یہ ہے, حاجیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوشبو احرام کی نیت سے پہلے تو لگا لی, اب وہی خوشبو انہوں نے اپنے بیلٹ میں رکھ لی یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لی, اور احرام میں جرمانے کے سب سے زیادہ مسائل, چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ دم ہو, وہ خوشبو کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, اب حاجی کرتے کیا ہیں کہ بیلٹ میں خوشبو رکھ لی, احرام پہ پہلے خوشبو لگا لی, اب نیت کر لی, اب مکے پہنچ کے کسی کام کے لیے بیلٹ میں ہاتھ ڈالا, اب وہ خوشبو لیک ہو گئی تھی, وہ لگ گئی ہاتھ پہ, یا اس بیگ میں جس بیگ میں خوشبو رکھی تھی اس میں ہاتھ ڈالا, وہاں خوشبو لیک ہو گئی, وہ ہاتھ پہ لگ گئی. تو احرام میں خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کو 3-4 تھیلیوں میں لپیٹ کر اپنے بڑے بیگ کے اس حصے میں ڈال دیں کہ جہاں اب آپ نے کم از کم عمرہ کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں لگانا, ضرورت ہی نہیں ہے. خوشبو سے اپنے آپ کو پراپر آپ نے دور کرنا ہوگا احرام کی حالت میں. دوسرا مسئلہ حاجی کے لیے جو خاص طور پہ ہمارے شہری حاجیوں کے لیے ہو جاتا ہے, وہ ہے پیدل چلنا. کئی حاجی پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے, تو اب ان کے لیے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, رانوں میں جو ہے ان کو ریشز پڑ جاتے ہیں, خراشیں پڑ جاتی ہیں, اور وہ بڑی تکلیف میں نظر آتے ہیں. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ آپ کم از کم 1.25 گھنٹہ روزانہ اپنے وطن میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیں, اور اگر ہاتھ میں تسبیح لے کر 1.25 گھنٹہ چلیں تو شاید 1000 درود پاک بھی آسانی سے ہو جائیں گے, ڈبل فائدہ ہو گیا. اچھا, ایک اور کام اس میں کر لیں, احرام میں آپ سینڈل نہیں پہن سکتے جو پیر کی ہڈی کو چھپا دیں, جوتے نہیں پہن سکتے, اسی طرح آپ احرام میں موزے بھی نہیں پہن سکتے. احرام میں فقط ہوائی چپل پہنی جا سکتی ہے جس کو ہم 2 پٹی والے چپل کہتے ہیں. تو اب یہ چپل آپ صرف پہن سکیں گے, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے چپل جو ہڈی کو چھپاتے ہیں, موزے ہیں, جوتے ہیں, یہ نہیں پہن سکتے. صرف 2 پٹی والی چپل جس کو آپ ہوائی چپل کہتے ہیں وہی پہنی جا سکتی ہے. بعض اوقات حاجی کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ سستی سی چپل خرید لیتا ہے, یا سستی خرید لیتا ہے یا اس کو چپل والا ذرا سا مطلب کمزور چپل دے دیتا ہے. تو ہوتا یہ کہ اچھا پھر اس چپل کو بھی چیک نہیں کرنا. وہ کب چیک کرنا؟ جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے, جب احرام باندھیں گے, اور اسی وقت وہ چپل پہنیں گے. اب وہ چپل تو پہن لی, لیکن اس چپل نے پیروں کے ساتھ جو ہے وہ پیروں کا مساج شروع کر دیا, یا پیروں سے چمٹنا شروع کر دیا, پیروں کو زخمی کرنا شروع کر دیا. اب ٹھیک ٹھاک پرابلم, کیونکہ حاجی کو کبھی زندگی میں 2 پٹی کے چپل پہنے نہیں, اور اس کو پہن کر آپ نے اندازہ آپ کو بتایا کتنا چلنا ہے. یہ سوچ لیں, ایسا چپل لینا جو پیدل حج کا ارادہ کرتے ہیں وہ تو سوچ لیں کہ میں نے اس چپل کو پہن کر کم و بیش 55 سے 60 کلومیٹر چلنا ہے. تو وہ چپل ساتھ دے گی 50 کلومیٹر تک آپ کا؟ وہ تو ٹوٹ بھی جائے گی, بیٹھ بھی جائے گی, موٹیڑی بھی ہو جائے گی. اگر آپ نے ایک سستی سی چپل لے لی تو چپل خریدیں بڑی زبردست, تھوڑی سی مہنگی والی خریدیں, سافٹ والی خریدیں. یہی چپل نے مجھے سب جگہ لے جانا ہے, یوں سمجھیں یہ میری سواری ہے. اور ایک چپل لے لیں اور اسی چپل میں جو 1.25 گھنٹہ چلنے کی بات کی نا, یہاں چلیں, دیکھیں یار کاٹتی تو نہیں ہے, زخم تو نہیں کر رہی, چھالا تو نہیں کر رہی. اب آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ مزیدار نہیں ہے, چینج کر لیں, کوئی بات نہیں, دوسری چینج کر لیں. اب جو چپل آپ کو مافق آ جائے نا کہ یار یہ چلنے میں بھی مزہ آ رہا ہے, سافٹ بھی ہے, تکلیف بھی نہیں دے رہی, اب ایسی 2 اور خرید لیں, کیونکہ ایسی وہاں نہیں ملنی. آپ کو ایک چپل تو آپ نے خرید لی اور آپ نے کہیں اتاری اور کوئی لے گیا, اب کیا کرو گے؟ آپ نے تو رکھی تھی. اب کرنا پتہ ہے کیا چاہیے, آپ 2 یا 3 چپل لے جائیں اچھی والی. ایک تو آپ نارمل استعمال کے لیے رکھیں, ایک چپل کو چھپانے سے مراد تھیلی میں ڈال کر پیک کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیں. یہ نکالنی آپ نے مینا والے دن ہے,
یہ حج کے لیے الگ کر دیں، کیونکہ حج سے پہلے اگر چپل کھو گئی تو پھر اس طرح کی چپل نہیں ملنی، کیونکہ وہاں ملتی ہیں چپل، ایک تو مہنگی، دوسری ضروری نہیں کہ آپ کے پیروں کے مطابق ہو۔ احرام پہنتے ہی کئی حاجی گھر میں نیت کر لیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر اور اس وقت کرنی ہے جب جہاز جدہ شریف کے لیے اڑ جائے۔ کئی حاجیوں کے جہاز اپنے ملک سے کسی اور ملک بھی ہوتے ہیں، کراچی، دبئی، دبئی جدہ، مثال کے طور پہ یورپ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو لندن، مسقط، مسقط جدہ۔ تو اب لندن سے بیٹھ کر نیت نہ کرے، جب مسقط سے جدہ کے لیے جہاز سوار اڑ جائے، دبئی سے اگر کسی کا جدہ کے لیے ہے یا ڈائریکٹ کراچی سے جدہ کے لیے ہے، تو جہاز کے اڑنے کے بعد، ہموار ہونے کے بعد اب نیت کر لی جائے تاکہ آسانی ہو جائے۔ حج کی 3 قسمیں۔ افراد میں فقط حج ہوتا ہے، بندہ احرام باندھے گا اور صرف حج کرے گا جا کر، مگر وہ احرام کب اترے گا؟ حج کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ دوسرا حج ہوا حج تمتع، اس میں بندہ عمرے کا احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ کر لیتا ہے، پھر احرام اتر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب حج کے دن قریب آتے ہیں پھر وہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ یہ تمتع کہلاتا ہے، یعنی آسانی اس میں ہے کہ بندے کی فلائٹ اگر حج سے 25-30 دن پہلے ہے تو ظاہر ہے حج کا احرام باندھ کے جائے گا، 30 دن احرام کیسے سنبھالے گا؟ تو عمرے کا احرام باندھ لے، عمرہ کرتے ہی فارغ ہو جائے احرام سے، اب احرام باندھے گا حج کے دن آنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا حج ہو گیا؟ حج تمتع۔ حج قران، بعض علماء کے نزدیک حج قران افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران فرمایا۔ اچھا، حج قران، اس میں حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی بندہ پہلے جا کر عمرہ بھی کرے گا مگر احرام نہیں اتارے گا، احرام حج کے بعد اتارے گا۔ تو اب حج قران والا جو ہے وہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے گا۔ اب جہاز اڑ گیا، کھانا پیش کیا گیا، ایک اور احتیاط نوٹ کر لیجئے گا، وہاں کھانے کے دوران حاجی کو بعض اوقات بعض ایئر لائن میں پرفیومڈ ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں، خوشبودار ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بھی ایئر لائن کے افسران اگر سن رہے ہوں تو مکے مدینے، خاص طور پہ جو جدہ فلائٹ جاتی ہے اس میں یہ پرفیومڈ ٹیشو پیپر دینا ہی بند کر دیں۔ بیچارہ حاجی گاؤں کا آیا ہوا، وہ پڑھتا بھی نہیں کیا لکھا ہے، اس نے کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس ٹیشو پیپر کو نکالنا ہے، اب پورا خوشبوؤں سے تربتر ہوتا ہے۔ اب ایسا تربتر ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ بعض اوقات اس میں خوشبو آ جاتی ہے، پورا چہرے پہ لگا لے تو پورا چہرہ خوشبوؤں والا ہو جائے گا۔ تو اس کو قریب بھی نہیں آنے دیں۔ اور صرف یہ جہاز میں نہیں، مینا کے اندر بھی، مکہ پاک میں کئی ہوٹل والے اپنے کھانے کے ساتھ یہ ٹیشو پیپر دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی اگر آپ احرام میں، مینا میں تو ہوں گے ہی احرام میں، باقی مکہ پاک میں بھی جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہیں، پرفیومڈ ٹیشو پیپر سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے زیادہ خوشبو لگ گئی، برابر والا بھی کہے بہت خوشبو لگ گئی، تو دم کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب پہنچ گئے جدہ ایئرپورٹ۔ جدہ ایئرپورٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے صبر کا امتحان ہونا ہے۔ اب آپ میں صبر کتنا ہے یہ چیک کیا جائے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پہ کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 6 گھنٹے تو کم از کم لگنے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اب وہاں سامان آنے میں دیر ہو سکتی ہے، امیگریشن میں دیر ہو سکتی ہے، معلم کی بس آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ ان تمام معاملات میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب اگر وہاں واویلا کرنا ہے، کئی حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ، اب بھی تو احرام پہنا ہے، جدہ پہنچے گناہ شروع، لڑائی جھگڑا، اس کو بس دے دی، اس کو بس دے دی، ہماری بس نہیں آئی، یہ جناب چیٹر، یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ معلم والے کام ہی ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے وطن کا نظام ہی ایسا، پورے نظام پر جناب وہیں سیمینار مقرر ہو جائے گا، ہمارا یہ کام نہیں، ہم اس لیے نہیں گئے۔ جہاں لگے نا یار انتظار ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، تسبیح آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، رفیق الحرمین ساتھ ہونی چاہیے، عاشقان رسول کی 130 حکایات کتاب ساتھ ہونی چاہیے، ذہن نصیب بہار شریعت کا چھٹا حصہ ساتھ لے جائیں، مدنی پنصورہ اگر لے جا سکتے ہو تو وہ لے جائیں۔ اب وہاں جدہ حج ٹرمنل، بڑا خوبصورت مدینۃ الحجاج، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، یہ حج پر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب رمضان میں بھی بعض اوقات فلائٹ جاتی ہیں، لیکن یہ مدینۃ الحجاج جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر جگہ جگہ جا نمازیں بنی ہوئی ہیں، فرسٹ کلاس، بہت صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں، آپ پہلے پاکستان مکتب تک پہنچیں، اپنی انٹری کروا دیں، ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی گروپ یا کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ ساتھ والے حاجی ہوں گے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیں میں اس مسجد میں اس جا نماز میں بیٹھا ہوں، جب بس آ جائے مجھے بلا لینا،
اب آپ کو مل گئے 5-6 گھنٹے، او بھائی مزے سے پڑھیں، جس کی قضائے عمری باقی قضائے عمری پڑھے، جس کو نوافل پڑھنے وہ نوافل پڑھے، صلاۃ و تسبیح پڑھے، مکروہ وقت نہیں، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود پڑھے، یعنی وہ کرے رچ کے عبادت۔ یہ دیکھیں آپ احرام میں ہیں، آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے، آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ادھر بس آئے گی، ادھر آپ کی نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں شامل ہو گئی ہوں گی۔ ایک اور مسٹیک، ایک اور غلطی، حاجی جب عمرہ کرنے اپنے گھر سے کہاں جاتا ہے؟ حرم شریف، مکہ پاک میں مسجد الحرام، وہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے، حاجی کیا کرتا ہے بیچارہ، جلدی میں اپنی ہوٹل کا پتہ معلوم نہیں کرتا، ہوٹل کا کارڈ لینا بھول جاتا ہے۔ اب پہلی بار زندگی میں مکہ شریف پہنچا اور حرم شریف بھی پہنچ گیا، پوچھتے پوچھتے واپس آیا، اب سوچ رہا ہے ہوٹل کہاں ہے، ارے یہ تو معلوم ہی نہیں کیا، اب پریشان۔ اچھا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے، حرم شریف جو ہے نا مکہ پاک کا، غور سے سنیے گا، فیضان مدینہ کے تو 2 ہی دروازے ہیں، ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے، مکہ پاک ایک طرح سے گولائی میں ہے حرم شریف، اور اس کے چاروں طرف دروازے ہیں۔ اندر جانے کے بعد آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے تو اسی دروازے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو وہ گھر مل جانا ہے، وہ محلہ مل جانا ہے۔ حاجیوں کو کیا دیکھا کہ بیچارے حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا، سعی کی، اور سعی کرنے کے بعد مروہ سے 7 چکر پورے ہوئے، وہیں سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں جا کے پریشان کہ یار میں تو جب آیا تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ تھی، یہ لال کلر کا میں نے دکان بھی یاد کی تھی، وہ بڑا سا کھمبا بھی تھا ہمارے ہوٹل کے پاس، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو مکہ پاک میں بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، 2 کام کیجئے گا، جب ہوٹل سے اپنے مکان سے حرم شریف کی طرف جائیں تو اپنے ہوٹل کا کارڈ لے لیں کہ بھائی اپنا کارڈ دو، اس پہ پتہ بھی لکھا ہوگا، فون نمبر بھی لکھا ہوگا، بعض ہوٹل والے اپنے کارڈ کے پیچھے نقشہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے معلم کا کارڈ بھی ہونا چاہیے، آپ وہاں سے موبائل فون کی سم بھی خرید لیں تاکہ آپ بھی فون کر کے کسی سے بات کر سکیں۔ اور حاجی جو اپنے ایک ہی قافلے والے یا ایک ہی کمرے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے نمبر بھی لے لیں کہ یار اپنا نمبر آپ دے دو، میرا نمبر آپ لے لو، تاکہ آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے فلاں جگہ پر ملاقات کر لیں گے۔ اور جب حرم شریف کے اندر جائیں تو یاد سے دروازے کا نمبر اور دروازے کا نام نوٹ کر لیں کہ میں کون سے دروازے سے جا رہا ہوں تو مجھے میرا گھر ملنا ہے۔ اگر آپ کسی اور دروازے سے باہر آئے تو دنیا ہی دوسری ہوگی، بلڈنگیں بھی دوسری ہوں گی، منظر بھی دوسرا ہوگا، اور حاجی اس وقت پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے حرم پاک کے دروازے کا نمبر اور وہاں کا نام نوٹ کر لینا ہے۔ اچھا صفا اور مروہ کے درمیان ایک حاجی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ ایک چکر ہے، کیونکہ حجر اسود سے حجر اسود ایک طواف کا چکر ہے نا، تو بعض حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جب پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہوا، تو اب وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں۔ اور جب دوسرا حاجی بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ والے 7 کیے، تو وہ پھر سر پکڑتا ہے، ارے میری جبھی ٹانگوں میں درد ہو گیا، میں نے وہ والے چکر کیے۔ تو یہ نہ سیکھ کر جانے کے نقصانات ہیں۔ ایک حاجی کا ایسا عجیب و غریب واقعہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک حاجی جو ہے وہ طواف کے دوران مطاف کے قریب بیٹھا رو رہا ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی اس کے پاس پہنچے، کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کا مسئلہ یہ ہے جب میں وطن سے چلا تھا مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ بھائی جیسے سارے لوگ کریں ویسے کر لینا، تو میں اسی طرح آ گیا طواف کرنے، اب سب طواف کر رہے تھے میں بھی طواف شروع کر دیا، فجر کے بعد طواف شروع کیا ہے، اب ظہر ہو گئی ابھی تک طواف ہی ختم نہیں ہوا۔ اب وہ اللہ کا بندہ یہ سمجھا کہ جتنے لوگ صبح سے طواف کر رہے ہیں وہ ابھی تک وہی لوگ طواف کر رہے ہیں، کہ ساری کر ہی رہے تھے، رکتا تو طواف ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس کو نہیں پتا کہ وہ 7 چکر کر کے لوگ جا رہے ہیں، دوسرے ایڈ ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہے طواف جاری ہے، جب بریک ہوگا تو میرا بھی بریک ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے میرے پیروں میں درد ہو گیا، سوج گئے میرے پیر، فجر سے طواف کر رہا ہوں، طواف ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اب آپ بتائیں اس طرح بغیر علم حاصل کیے، بغیر سیکھے لوگ جا رہے ہیں، کون سکھائے گا انہیں؟ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے۔ مینا عرفات میں کم کھائے، وہاں کینٹینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ جناب طرح طرح کے فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مینا کے اندر بھی فاسٹ فوڈ ملتا ہے، بڑی بڑی ڈرنکس ملیں گی آپ کو، جوسز ملیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مینا میں عرفات میں یہ 2.5-3 دن بہت احتیاط کریں۔ بڑی لمبی لمبی استنجا خانے پہ لائنیں ہوں گی، آپ کا پیٹ خراب ہو گیا یا آپ کو بار بار حاجت ہوئی تو بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بڑی اہم بات مینا کے اندر یہ دیکھا کہ جب حاجی مکے سے مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، یہ آپ کو یہیں سے لے جانا پڑے گا، اپنے ساتھ کچھ حاجی ہینڈ بیگ لے جاتے ہیں،
یہ ہینڈ بیگ جو 3-4 کلو کا ہوتا ہے نا، وہاں 40 کلو کا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ چلنا پیدل ہوتا ہے، گرمی شریف بھی برکتیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے ساتھ اسکول بیگ لے جائیں، اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو وزن کم محسوس ہوگا، دوسرا آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ اب ایک ہاتھ میں لے تسبیح اور چلتے جائیں، انشاءاللہ لبیک بھی پڑھتے جائیں گے، درود بھی پڑھتے جائیں گے، اور وزن محسوس نہیں ہوگا۔ اسکول بیگ ایک تو آتا ہے پتلی ڈوری والا جو کاندھوں پر چبھنے لگے گا آپ کو، اور ایک ہوتا ہے فوم والا، یہاں پر فوم ہوتا ہے۔ اگر وہ فوم والا اسکول بیگ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ پیدل حج بھی کریں گے، یعنی منی سے عرفات تک بھی کئی کلومیٹر چلیں گے، تو وہ بیگ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، پیچھے آپ کا سامان آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ جتنا کم وزن ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ آپ رہیں گے، نہ اپنا لیپ ٹاپ، نہ اپنا آئی پیڈ، نہ اپنا قیمتی موبائل لے کر جائیں۔ منی عرفات میں سامان سنبھالنا آسان نہیں، آپ کو وہاں کوئی تالے والی کبڈ نہیں ملے گی، سب کا سامان ایک ہی خیمے میں پڑا ہوگا، آپ استنجا وضو کرنے جائیں گے، واپس آئیں گے تو سامان آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ہاں، چپل 2 لے کر جائیں گے، ایک پہن کر اور ایک ایکسٹرا۔ منی عرفات میں چپل ڈھونڈنا بہت مشکل، تو چپل آپ نے ایک ایکسٹرا لے کر ضرور جانا ہے۔ چپل کے لیے ایک اور مشورہ بھی دوں، اپنی چپل اور اپنا بیگ آپ کوشش کریں تھوڑا سا ہٹ کے کلر لیں، یا کوئی ایسی واضح نشانی ہو اس پر کہ آپ دور سے پہچان لیں۔ ایک اور مشورہ، اپنے پاسپورٹ جو ہے نا اس کا کور، یعنی پاسپورٹ کے اوپر یا تو کوئی سٹیکر لگا لیں، یا مدنی چینل کے چلو سٹیکر لگا لیں، یا کوئی ایسا سٹیکر یا کوئی ایسا ریپ کر لیں اس پاسپورٹ کو کہ بعض اوقات معلم کی بس میں جب کھڑے ہوں گے نا تو وہ 50 پاسپورٹ لے کر آئے گا، اور وہ پاسپورٹ جب تقسیم کرے گا یا پاسپورٹ پہ حاضری لگائے گا تو 50 میں سے آپ کو اپنا پاسپورٹ فوراً نظر آ جائے گا، کہیں گے یہ میرا، یہ مجھے دے دو۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا پاسپورٹ پہچان لیں گے، اپنا بیگ پہچان لیں گے، اپنا چپل پہچان لیں گے۔ اب منی سے عرفات کیسے جائیں گے؟ دیٹ از امپورٹنٹ کوشچن۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد اشراق چاشت کا جب وقت ہو جائے، سورج کوہ صبیرہ پر چمکے، سے پوری تفصیل ہے رفیق الحرمین میں، لیکن جانا 9 تاریخ کو صبح ہے، ٹھیک ہے؟ 8 کی رات سے ہی معلم کے جو افراد ہوں گے وہ آواز لگائیں گے عرفات چلو، عرفات چلو، جلدی جلدی لے جائیں گے، بسیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی، اب تو وہاں پر ٹرین بھی چلنا شروع ہو گئی ہے، بڑی ریپڈ، بڑی صاف ستھری، بڑی سی اسپیڈ والی ٹرین ہے جو منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ لے کر جاتی ہے۔ مگر رات کو جانے میں آپ کی سنت فوت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے 5 نمازیں منی میں پڑھنی ہیں۔ کون کون سی پڑھنی ہیں؟ 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر۔ اب وہ 8 کی عشاء کے بعد ہی لے جائیں گے تو 9 کی فجر والی سنت تو چلی جانی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو بسیں جو ہیں معلم کے افراد رات سے لے جائیں گے۔ اب آپ وہاں ماشاءاللہ حج میں ایک بڑا میں نے دیکھا ہے کہ آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے، سفر ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو خیمے کے لوگ آپس میں آپ اپنے ساتھ اسلامی بھائی کو تیار کر لیں کہ یار ہم نے سنت ادا کرنی ہے، ہم نے 9 کی فجر پڑھ کے چلنا ہے۔ تو اب اگر آپ نے بس میں جانا ہے، پیدل جانا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب بھی جانا ہے جائیں بھائی، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پیدل جانے کی احتیاط میں بعد میں بتاؤں گا۔ بس میں جانا ہے اور نیا حاجی ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، پہلی بار آیا ہے، تو اس کو بس میں ہی جانا چاہیے، وہ پیدل جا کے عرفات میں اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، ٹھیک ہے نا، آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کا پورا گروپ ہے، کوئی تجربے کار حاجی ہے جو ڈھونڈ بھی لے گا، نقشہ بھی ہے، تو پیدل جائیں، لیکن اگر بالکل پہلی بار حج پر گئے اور کوئی ایسا ساتھی بھی ساتھ نہیں تو معلم کی بس میں ہی جائیں۔ اب کیا کریں آپ؟ 15 20 25 حاجیوں کو منی میں تیار کر لو کہ یار آپ سب رک جاؤ، ہم معلم سے بات کرتے ہیں، ہمیں آپ 9 کی صبح جو ہے نا وہ لے جانا۔ تو اب معلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک حاجی کو عرفات پہنچائے۔ اگر آپ رک جائیں گے تو وہ انشاءاللہ 9 کی فجر کے بعد بھی آپ کو بس لا کر دے گا اور آپ کو عرفات لے کر جائے گا، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ، اب حاجیوں کے لیے ٹرین چلائی گئی ہے، اور اگر آپ کی خیمے کی ٹرین ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ بس میں نہیں ٹرین میں جائیں گے، چلیں ٹرین میں جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ اب معلم کے پاس ایک نقشہ ملتا ہے کہ عرفات میں ہمارا خیمہ کہاں ہے، وہ نقشہ پہلے لے لیں۔ ایک آدھا تجربے کار، 1 2 تجربے کار حاجی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ٹرین میں جانے والے حاجیوں کو بھی میرا مشورہ ہے، کاروان والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کو بھی مشورہ ہے، دیگر حاجی جو سن رہے ہیں، اگر آپ ٹرین میں جانا چاہتے ہیں، ٹرین ریپڈ ٹرین ہے، بڑی فاسٹ ٹرین ہے، منی سے عرفات یہ ٹرین غالباً 8 منٹوں کے اندر یا 9 منٹوں کے اندر پہنچا دیتی ہے، لیکن اس ٹرین تک پہنچنا یہ دل گردے والوں کا کام ہے، کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک ٹرین میں بمشکل 2 3 4 ہزار حاجی آئیں گے اور لائن لگے گی 1.5 لاکھ حاجیوں کی، تو کیسی لائن ہوگی؟ رات ہی سے ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی اور ہر 3 4 5 منٹ بعد ایک ٹرین آ رہی ہوتی ہے، بہت اسپیڈ سے ٹرین لے جا رہی ہوتی ہے۔
راتوں رات یہ ٹرین لاکھوں حاجیوں کو عرفات پہنچا دیتی ہے اور ہزاروں لاکھوں حاجی بس کے ذریعے عرفات پہنچ جاتے ہیں. جب آپ صبح اٹھیں گے نا, اب ٹرین میں جس کو جانا ہے, بس میں نہیں جانا, ٹرین میں جانا ہے, تو وقت نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. صبح 9 بجے کے بعد, یہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہر بندہ عرفات جا رہا ہوگا, آپ مینا میں بیٹھے ہوں گے, کوئی کہے گا جانا نہیں بھائی ہم چلے جائیں, آپ تسلی رکھیں, کوئی بات نہیں, آپ ذکر و اذکار اگر ٹرین میں جانا ہے 9 بجے کے بعد آپ انشاءاللہ عز و جل ٹرین میں جائیے گا. آپ کو ٹرین تک پہنچنا بھی انشاءاللہ آپ آسانی سے پہنچ جائے, کیونکہ حاجی چلے گئے سارے, مینا تقریباً خالی ہو گیا ہوگا 9 بجے. ٹینشن مت لینا, 9 منٹوں کا راستہ ہے. آپ کو ایک باقاعدہ وہ ٹرین کی ٹکٹ کے طور پر ایک بیلٹ دیا گیا ہوگا, وہ بیلٹ دکھائیں گے, آپ ٹرین میں بیٹھیں گے, اگلے 9-10 منٹوں کے بعد آپ عرفات میں داخل ہو جائیں گے. عرفات کا جو حج کا وقت جو ہے نا, وقوف عرفات کا وقت, یہ ظہر کا جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, جب وقت شروع ہوتا ہے تو آپ 9 بجے بیٹھیں گے, 9:15 بجے پہنچ جائیں گے, تو وقت تو 12 بجے کے بعد تقریباً جو شروع ہوگا, ذوحہ کبریٰ کے بعد جو ظہر کا وقت شروع ہوگا, وہ حج کے وقوف کا وقت شروع ہوگا عرفات میں. ہاں, اب عرفات پہنچ کے حاجی کیا کرتا ہے, جو مسٹیک, اب پہلی بار عرفات گئے, اب دوستوں نے کہا یار مسجد نمرہ تو دیکھیں گے نا, ہیں جبل رحمت بھی دیکھیں گے, 4-5 حاجی نکلے خیمے سے, چلو مسجد نمرہ دیکھنے چلتے ہیں, دیدار کرنے, اور جبل رحمت دیکھنے چلتے ہیں. اب جب وہاں گئے تو واپسی میں خیمہ ہی بھول گئے, کیونکہ راستے وہاں ایک سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب وہ حاجی کا پورا عرفات کا دن دعا مانگنے کی بجائے خیمہ تلاش کرنے میں گزر رہا ہے. دھوپ کے اندر وہ چل رہا ہے بیچارہ, اب نہ اسے خیمہ مل رہا ہے, نہ جناب وہ بیچارہ کہیں ریسٹ کر پا رہا ہے, نہ کھا پی رہا ہے. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے خیمے ہی میں رہیں. اگر آپ نے مسجد نمرہ اور جبل رحمت کا دیدار کرنا ہے, مینا کی مسجد خیف دیکھنی ہے, زیارت نہیں واقعی, تو آپ حج سے پہلے یا حج کے کچھ دن بعد ٹیکسی کرائیں اور مینا عرفات چلے جائیں اور پورا مینا عرفات گھوم لیں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سکون سے زیارت کریں, دعا کریں. لیکن حج کے دوران بغیر راستے پتہ اگر آپ باہر نکل گئے, لاکھوں حاجی ہوں گے, خیمے ایک جیسے ہوں گے, بڑی مشکل سے آپ مسجد نمرہ پہنچیں گے, واپسی میں خیمہ ہی نہیں ملنا. تو یا تو واقعی کوئی تجربے کار حاجی ہو تو آپ باہر جائیں, ورنہ اپنے خیمے میں کوشش کریں بغیر سائے کے کھڑے ہوں اور مانگتے رہیں, اپنے رب سے التجائیں کرتے رہیں. پورا کا پورا عرفات رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. اس کے بعد آپ نے عرفات سے کب نکلنا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں معلم کے افراد, عصر کی نماز کا ٹائم ہوا اور آواز لگانا شروع, چلیں مزدلفہ چلیں, بسیں بھرنا شروع ہو جائیں گی. شرعی مسئلہ سن لیں, جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا, یعنی مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا, عرفات سے باہر نہیں نکل سکتے. جو نکل جائے گا اس پر دم ہو جائے گا. غروب آفتاب ہو جائے گا مگر مغرب ہم نے مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے. وہاں چاہے عشاء کا وقت شروع ہو جائے, بلکہ عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. مغرب ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی, لیکن غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا بھی نہیں ہے. اچھا, عرفات سے مزدلفہ اگر آپ پیدل حج نہیں بھی کر رہے نا, تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ آپ عرفات سے جو مزدلفہ کا راستہ ہے وہ پیدل ہی طے کریں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ عرفات سے مزدلفہ جو بس میں بیٹھتے ہیں وہ حاجی بعض اوقات 8-8 گھنٹے بس میں بیٹھتے ہیں. اتنی بسیں جام ہوتی ہیں کیونکہ ہر بس نے اس طرح ادھر ہی جانا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب حاجی کو استنجا کرنا ہے, نماز پڑھنی. کئی حاجیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ساری رات ہی بس میں گزر گئی, اب مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکے, اور مغرب اور عشاء بھی قضا ہو گئی, اترتے بھی نہیں ہیں. تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ہمت ہے, کوئی معذور وغیرہ ساتھ نہیں, تو رات کا وقت ہوگا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوگی, تو درود پاک پڑھتے ہوئے, لبیک پڑھتے ہوئے سفر کٹ جاتا ہے. تقریباً میرے اندازے کے مطابق ایگزیکٹلی میرے سامنے نہیں ہے, غالباً 8-10 کلومیٹر, 8 کلومیٹر غالباً ہوگا عرفات سے مزدلفہ. تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو, رات کو لاکھوں حاجی جا رہے ہوں گے, درود پڑھتے ہوئے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی. اب پیدل آئیے. اچھا, اب مزدلفہ میں داخل نہ بھی ہو سکے اور مغرب اور عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو مغرب اور عشاء مزدلفہ کے باہر بھی پڑھ لیں. کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے, اب وہاں نہیں پہنچیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں, نماز قضا نہ کریں, بلکہ جو مزدلفہ کا واجب وقوف ہے, جو ضروری وقوف ہے, وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے. یعنی اگر آپ رات کو پہنچ بھی نہ سکے تو اب فجر کا وقت جب شروع ہو, جب بھی مزدلفہ میں داخل ہو گئے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا. اب مینا پہنچنے کے بعد رمی نہ کریں. رمی کا وقت شروع ضرور ہو چکا ہے, لیکن رمی کا وقت مغرب تک ہے.
ٹھیک ہے، مکروہ وقت سے پہلے بھی رمی کا وقت مغرب تک ہے، جلدی کس بات کی ہے؟ آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں. اب 12-1 بجے جب آپ جائیں گے نا، سکون سے آپ جا کے رمی کریں گے. اور اب اپنے معلم کو یا اس اسلامی بھائی کو جس کو آپ نے قربانی کا کہا ہے اسے فون کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے، میری قربانی کر دیں. وہ قربانی کر دیں گے. اب حلق کروائیں اور انشاءاللہ اب آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے. اب 4-5 گھنٹے لیٹ فارغ ہوں گے. کچھ لوگ صبح 8 بجے فارغ ہو گئے ہوں گے، آپ کو آ کے بتائیں گے میں نے رمی بھی کر لی، قربانی بھی کر لی، احرام سے بھی فارغ ہو گیا، ابھی تک تم نے فارغ نہیں ہوئے. تو اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی ایوارڈ نہیں لینا، جلد بازی نہ کریں. یہ پورا سفر صبر کا سفر ہے. جتنا ریلیکس ہو کر آپ کام کریں گے، اللہ نے چاہا آپ آسانی کے ساتھ یہ پورا سفر کر سکیں گے. قربانی کے لیے ٹوکن نہیں لینا ہے، یاد رکھیے گا. وہاں پر قربانی کے ٹوکن ملتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے. اس میں ایک پرابلم یہ ہے، کئی پرابلم کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی کا وقت لکھا ہوگا کہ آپ کی قربانی 10 بجے کر دی جائے گی. اگر بالفرض کامل صحیح جانور بھی ہو اور 10 بجے ہی قربانی بھی ہو جائے، کیا پتہ میں 10 بجے تک رمی کر ہی نہ سکوں رش کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ کی رمی سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہو گئی، لیکن قربانی تو رمی کے بعد کرنی ہے. تو ٹوکن لے کر پھنسنے والی بات ہے. آپ قافلے والوں کے ساتھ یا کچھ اسلام مل کر ایک اسلام کو نمائندہ بنا لیں کہ بھائی ہم رمی کر لیں گے، آپ کو فون کر دیں گے، آپ ہماری قربانی کر دینا. جب قربانی ہو جائے میں بتا دینا، ہم انشاءاللہ احرام اتار دیں گے.